چونٹیوں کی رانی چونٹیوں کو بارش سے آگاہ کرتے ہوئے کہنے لگی، میری پیاری بہنوں، جیسے کہ تم سب جانتی ہو کہ بارشوں کا موسم آنے والا ہے اور کچھ ہی دنوں میں تیز بارشیں شروع ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے ہمارے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ اس لیے تم سب جتنا جلدی ہو سکے زیادہ سے زیادہ کھانا اکٹھا کر لو اور اپنے بل کو ٹھیک کر لو تاکہ بارش میں ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اتنے میں چنکی، جو کہ چونٹی رانی کی سب سے قریبی تھی، وہ کہنے لگی، ہم جو بھی مرضی کر لیں رانی، ہمیں بارشوں کے دنوں میں مسئلہ ہوتا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم سب سے کمزور جانور ہیں اور اس وجہ سے ہمارے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی برا ہو جاتا ہے۔ اتنے میں چونٹی کی رانی کہنے لگی، پریشان نہیں ہو اور دل لگا کر کام کرو، اس بار کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ چونٹی رانی کا حکم سنتے ہی ساری چونٹیاں بل میں سے نکل گئیں اور اپنے لیے کھانا تلاش کرنے گئیں۔ وہ کافی دیر اپنے لیے کھانا تلاش کرتی رہیں اور بہت سارا کھانا اکٹھا کر لیا۔ جب وہ واپسی پہ جا رہی تھیں تو ان کے پاس کافی سارا کھانا تھا کہ سامنے سے انہوں نے ایک بڑے سے ہاتھی کو آتے ہوئے دیکھا، جو کہ نہ ادھر دیکھ رہا تھا نہ ادھر، بس تباہی مچاتا ہوا جا رہا تھا۔ چونٹی ڈر گئی۔ چنکی چونٹی نے جلدی سے باقی چونٹیوں سے کہا، بہنوں دھیان رکھو، سامنے ہاتھی کو دیکھو، وہ ہمیں مسل کر آگے چلا جائے گا، اگر اس کا پیر ہم پر آ گیا تو ہمارا تو کچومر نکل جائے گا۔ یہ بات سن کر باقی سب چونٹیاں بہت گھبرا گئیں اور ان کے پاس جو بھی کھانا تھا سارا گر گیا اور ضائع ہو گیا۔ تو چنکی چونٹی کو بہت غصہ آیا اور وہ ہاتھی سے کہنے لگی، اے بڑے شریر والے ہاتھی، تمہیں نظر نہیں آتا کیا؟ اگر تمہارے پاس بڑا شریر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کوئی بھی تباہی مچاتے ہوئے جاؤ گے، آگے پیچھے دیکھ کر چلا کرو، ابھی ہم تمہارے پیر کے نیچے آ جاتی۔ ہاتھی نے پہلے تو ادھر ادھر دیکھا، پھر اس نے نیچے دیکھا تو چونٹی اس سے یہ بات کر رہی تھی۔ ہاتھی کو یہ دیکھ کر بہت برا لگا اور وہ کہنے لگا، اب کیا میرے پر ایسے بھی دن آنے تھے کہ ایک چونٹی مجھے حکم کرے گی کہ مجھے کیسے چلنا ہے؟ جا چونٹی، اپنا کام کرو، مجھے غصہ مت دلاؤ، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں ابھی اپنے پیروں کے نیچے مسل دوں۔ اس بات پر چنکی کو بہت غصہ آیا اور وہ ہاتھی سے کہنے لگی، زیادہ گھمنڈ نہیں کرو اپنے بڑے سے شریر پر، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، خدا نے تمہیں یہ شریر دیا ہے تو زیادہ تکبر نہیں کرو۔ اس پر ہاتھی کو غصہ آیا اور وہ کہنے لگا، ٹھہرو ذرا، تمہیں اب میں بتاتا ہوں کہ بڑے شریر کا فائدہ کیا ہوتا ہے، کیا طاقت ہے میرے میں۔ اور پھر وہ چونٹیوں کے بل کی طرف چلا گیا اور تیزی سے جا کر وہ اس کے درخت پر زور زور سے ٹکر مارنے لگا، جس سے وہ درخت نیچے گر گیا اور چونٹیوں کی بیچاریوں کی ساری بل تباہ ہو گئی۔ پھر ہاتھی وہاں سے چلا گیا۔ اب چونٹیاں بیچاری جنہوں نے اپنے لیے اتنی بل تیار کی تھی وہ ساری تو ان کی خراب ہو گئی تھی۔ وہ بل میں سے باہر آئیں اور آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں کہ اچانک سے تیز موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور اتنی تیز بارش تھی کہ وہ بیچاریاں چھپنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں اور کافی دیر ادھر ادھر بھاگنے سے جب ان کو کوئی جگہ نہیں ملی تو تھوڑا سا آگے آ کر ان کو ایک کھڈا سا دکھائی دیا جس میں گیلی مٹی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ساری کے ساری اس کھڈے کے اندر چلے گئیں اور وہاں جا کر چھپ گئیں۔ پیچھے کبوتر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا اور وہ اڑ کر مونی چڑیا کے پاس گیا اور مونی چڑیا کو اس نے جا کر ساری بات بتائی اور کہا کہ ہاتھی نے بالکل اچھا نہیں کیا، اس نے بیچاری چونٹیوں کی ساری بل تباہ کر دی ہے، اب نہ ان کے پاس کچھ کھانے کو ہے اور نہ رہنے کو جگہ ہے۔ یہ بات سن کر مونی بہت پریشان ہوئی اور اس نے اپنے ساتھ طوطے ساتھی سے کہا کہ چلو ہمیں جلد از جلد ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ادھر کچھ دن بارش ہو کر بارش رک گئی اور چونٹیاں بیچاری اس کھڈے میں سے باہر آئیں۔ وہ سب بہت بھوکی تھیں، اتنے دن بھوکے رہنے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھیں، ان سے صحیح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور ان کو بہت زیادہ غصہ تھا اور دکھ تھا ہاتھی پر۔ اور پھر وہ سب آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ اتنے میں کالو کوا وہاں آ گیا، اس کو تو ویسے ہی فساد ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات چاہیے ہوتی تھی۔ اس نے چونٹی رانی سے کہا، دیکھو تو بیچاریاں، اگر تم سب چھوٹی ہو تو تمام جانور کیا تمہیں رون دیں گے یا تمہارے ساتھ برا کریں گے؟ تمہیں اس جنگل میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کیا؟
مجھے تمہاری طرف دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا ہے. اگر تم طاقتور ہوتی تو اس ہاتھی کو مزہ چکھا سکتی، لیکن افسوس تم کمزور ہو. اسی لیے تو ہاتھی نے سمجھا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کچھ برا کر بھی دے گا تو تم کون سا پلٹ کر اس کو جواب دے سکتی ہو. اس لیے اس نے تمہارا بل توڑ دیا سارا. لیکن اب تمہارا نقصان کون بھر سکتا ہے؟ اور دیکھو تو جنگل میں کوئی پرندہ یا جانور تمہاری مدد کے لیے بھی نہیں آیا. تم لوگ اتنے دن بھوکی رہی لیکن کسی نے تمہارا نہیں پوچھا. تم لوگوں کو اپنی طاقت دکھانی ہوگی اور اس ہاتھی کو بتانا ہوگا کہ تم کیا کر سکتی ہو، اور باقی جنگل کے جانوروں کو بھی مزہ چکھاؤ. چونٹی رانی نے جب یہ سنا تو وہ تو پہلے ہی غصے اور دکھ میں تھی. اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی اور اس نے باقی چونٹیوں سے کہا، دیکھو کوے بھیا صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ہم طاقتور ہوتی تو وہ کبھی ہمارے ساتھ یہ سب نہ کر سکتا. لیکن اب ہم سارے جنگل کو بتائیں گی کہ ہم چھوٹی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے یا ہم کچھ نہیں کر سکتی. چلو بہنوں چلتے ہیں اور جنگل کو بتا دیتے ہیں. اور پھر وہ سب اس جگہ پر آ گئیں جہاں پر ہاتھی رہتا تھا. ہاتھی بڑے مزے سے کھا پی رہا تھا اور دوسری طرف دیکھ رہا تھا کہ چونٹی رانی نے باقی چونٹیوں کو حکم دیا، چلو بہنوں اس کے کان میں چلے جاؤ اور اس کو اتنا تڑپاؤ کہ اس کو مزہ آ جائے. اور باقی چونٹیوں نے اس کا حکم سنتے ہی ایسے ہی کیا. وہ سیدھا اس کے کان میں گئیں اور جا کر زور زور سے کاٹنے لگی. اب جب ہاتھی کو اتنا درد ہو رہا تھا تو وہ ادھر ادھر ٹکرے مارنے لگا، ادھر سے ادھر جنگل میں تباہی مچاتا ہوا پھر رہا تھا. سارے جنگل میں افراتفری مچ گئی اور جانور ادھر ادھر بھاگنے لگے. جب مونی چڑیا کو یہ سب کچھ پتا چلا تو وہ جلدی سے اڑ کر طوطے ساتھی کے ساتھ چونٹیوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی. وہ ایک جگہ پر آئی تو وہاں چونٹیاں آپس میں بات کر رہی تھیں. چونٹی رانی باقی چونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ ہاتھی کو تو ہم نے مزہ چکھا دیا، لیکن اب ہم نے جنگل کے باقی جانوروں کو مزہ چکھانا ہے. اب تم سب ان کے کانوں میں جانا اور ان کو اتنا تڑپانا جتنا تم سب نے ہاتھی کو تڑپایا ہے. یہ بات سن کر مونی نے جلدی سے اس کو مخاطب کیا، رانی بہن ایسے مت کرو. دیکھو ہاتھی نے تمہارے ساتھ برا کیا تو تم نے اس کو سبق سکھا دیا، لیکن جنگل کے باقی جانوروں کا کیا قصور ہے اس میں؟ تم ان کے ساتھ کیوں برا کر رہی ہو؟ اس طرح ہمارے جنگل میں بہت جھگڑا اور فساد ہو جائے گا اور سب جانور ایک دوسرے سے لڑائی کرنے لگیں گے. تو اس پر رانی چونٹی کہنے لگی، تو تم لوگوں نے کون سا ہمارا خیال کیا؟ ہم کتنی پریشانی میں تھیں. جتنے دن بارش ہوتی رہی ہم بھوکی ایک کھڈے میں چھپی رہیں، لیکن تم میں سے کوئی نہیں آیا ہماری مدد کرنے. اس پر مونی کہنے لگی، نہیں بہن ایسی بات نہیں ہے. تم بے شک میرے ساتھیوں سے پوچھ لو. ہم بہت پریشان تھے تمہارے لیے اور ہم تم لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اتنی تیز بارش میں جنگل میں اتنے سارے کھڈوں میں سے ہم کیسے ڈھونڈتے کہ تم لوگ کس کھڈے میں ہو؟ لیکن ہم انتظار کر رہے تھے کہ بارش جیسے ہی ختم ہوگی ہم فوراً تم لوگوں کی مدد کو پہنچیں گے اور تم لوگوں کو کھانا دیں گے. ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم لوگوں کا گھر بالکل ٹھیک کر دیں گے. ہم سب پرندے مل کر تمہارا گھر ٹھیک کریں گے. برائے مہربانی اس فساد کو ختم کر دو. اس پر رانی چونٹی کو احساس ہو گیا کہ وہ غلط کر رہی تھی اور پھر سارے پرندوں نے مل کر رانی چونٹی اور باقی چونٹیوں کے لیے بل دوبارہ سے ٹھیک کیا اور بنایا، اور اس طرح رانی چونٹی اور باقی چونٹیاں خوش ہو گئیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ روز آپ کو اس طرح کی مزیدار سی سٹوریز دیکھنے کو ملتی رہیں.